رہیں۔ اس کے بعد جو ہے مجلہ مجلہ رشد کا ایک خصوصی شمارہ 2 ماہی جو الحمدللہ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدروک سے 2 ماہی مجلہ رشد نکلتا ہے۔ اس بار کا جو مجلہ ہے انشاءاللہ وہ مجلہ جو ہے اس کی وضاحت کے لیے میں فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس خصوصی شمارے کے تعلق سے کچھ وضاحت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، بزرگان دین، رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گاؤں میں ایک جامعہ قائم کرایا ہے جسے جامعہ محمدیہ عربیہ کہا جاتا ہے، اور ہمیں اس کی تاریخ معلوم ہے کہ تقریباً اس جامعہ کے قیام ہو کر 100 سال قریب ہو رہے ہیں۔ اب 1-2 سال اگر پورے ہو جائیں تو اس کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا ہی قدیم ادارہ ہے۔ اس ادارے کے ذریعے رب العالمین نے ریدروک اور ریدروک کے اطراف میں توحید کو عام کیا، شرک کو ختم کیا، اور یہ ادارہ الحمدللہ اپنے روز اول ہی سے شرک و بدعات کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور یہاں کے فارغین یہاں سے علم حاصل کر کے اپنے علاقوں میں اور دوسری جگہ پر کوئی امام بن کر، کوئی مسجد میں خطیب بن کر، کوئی مدرس بن کر، کوئی داعی بن کر، مبلغ بن کر اپنے اس فریضے سے جڑ کر برابر اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی توفیق سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آج بھی اس جامعہ کی کارکردگی دینی خدمت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اسی میں تقریباً سمجھیے کہ 3 سال قبل ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ نے یہ طے کیا کہ جامعہ کا ایک ترجمان ہو، تحریری شکل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام عمل میں آئے۔ اس کے لیے 2 ماہی مجلہ اور رشد کے نام سے شروع کیا گیا، اور بڑی ہی شان کے ساتھ، ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ، بڑی ہی لوگوں کے یہاں پر مقبول ہو کر یہ مجلہ لوگوں کے درمیان پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے، جہاں پر اس مجلے کے ذریعے دینی مضامین، دینی باتیں عام کیے جا رہے ہیں، اسی جگہ پر تاریخی مضامین، شخصیات سے متعلق، جماعت کی تاریخ سے متعلق، قدیم علماء ان کے خدمات سے متعلق بھی اس مجلے کے ذریعے لوگوں کے درمیان باتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ابھی قریب میں ہمارے اس گاؤں کے بزرگ عالم دین شیخ عبدالباسط جامعی ریاضی رحمہ اللہ 12 جولائی 2024 کو ہم سے رخصت ہوئے، اور یقیناً اس کا صدمہ ریدروک کے سارے ہی مسلمانوں کو ہوا اور ابنائے جامعہ کو ہوا، اس لیے کہ شیخ کی شخصیت بڑی ہی پسندیدہ تھی، ہر ایک آپ کو پسند کرتا تھا، جماعتی غیر جماعتی ہر ایک آپ کو پسند کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی سادگی لوگوں کو پسند تھی، آپ کی زبان سے نکلنے والی نصیحتیں لوگوں کو پسند تھیں، اور آپ کی شخصیت کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، اور ان خوبیوں کا ذکر زبانی تو ہو گیا، لیکن سوچا گیا کہ اسے تحریر میں بھی لا کر محفوظ کیا جائے، تاکہ آنے والے
نئے علماء کے لیے آپ کی شخصیت ایک رہنما بن سکے، آپ کے بارے میں جان کر ایک نوجوان عالم دین اپنے اندر وہ شوق و جذبہ، وہ محنت و لگن اپنے اندر پیدا کرے، جیسے شیخ کی محنت تھی۔ اور یہ محنت، آپ کی جفاکشی، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہم نے اس سے پہلے ان ساری باتوں کو سن لیا ہے، لیکن اسے تحریر میں لایا گیا۔ اور میں یہ کہوں تو غلط بھی نہیں ہے، یہ الرشد مجلہ جیسے شروع کیا گیا، اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ اس کی وجہ سے آج شیخ سے متعلق ساری باتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ الحمدللہ اس ریدرک کے اندر اور بھی بڑی بڑی شخصیات تھیں، جیسے کہ بڑے مولوی صاحب مولانا سید اسماعیل صاحب رحمہ اللہ، جو مؤسس ہیں جامعہ کے، جن کی بڑی خدمات ہیں، لیکن دیکھیے کہ مکمل طور پر ان کی شخصیات سے متعلق کوئی بات محفوظ نہیں ہے، یا اگر محفوظ بھی ہے تو ہمارے اس گاؤں سے وہ کام نہیں ہوا، باہر سے دوسرے لوگوں نے وہ کام کیا۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند مولانا عباس عمری رحمہ اللہ، اور ان کے بعد جو الحمدللہ ہمارے اس ریدرک کی جماعت کی خدمت کرنے والے وہ بڑے بڑے علماء، شیخ عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحیم عمری رحمہ اللہ، شیخ ابو الکلام شیخ ندوی رحمہ اللہ، اور کیا ہے کہ اتنے بڑی بڑی شخصیات جو خدمت کر کے چلی گئی ہیں، آج ان سے متعلق کوئی بات ہمارے پاس محفوظ نہیں، کیونکہ ہم نے اسے تحریر میں نہیں لائے۔ اور یہ تحریر میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیے کہ جب تک یہ کتابیں موجود رہیں گی، یقیناً لوگوں کو اس سے تعلق سے معلومات ہوں گی اور لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی جامعہ میں یہ الرشد کا ایک عملہ منعقد ہوا، الحمدللہ اس کی وجہ سے اس چیزوں کو جمع کرنے میں آسانی ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ ہم بعد میں کر لیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے، بولنا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے، محنت کرنے والوں کو معلوم ہے۔ تقریباً 2 مہینے مسلسل محنت اس میں کرنا پڑا، کئی لوگوں سے مراجعہ کرنا پڑا، عنوان دینا پڑا، ان کے حالات معلوم کرنے پڑے، بار بار کہنا پڑا کہ جلدی بھیجیے، مطابعہ کرنا پڑا، مطابعہ کرنے کے بعد پھر مضمون آنا، اصلاح کرنا، ترتیب دینا، مسلسل لگن اور محنت کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے۔ لوگ بول دیتے ہیں آسانی سے کہ ہم بعد میں کر لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے بولنا، جتنا بولنا آسان ہے، کرنا آسان نہیں۔ یقیناً یہ بڑی ایک کاوش یہاں پر ہوئی ہے۔ تو الرشد کے ذریعے ایک پہلا کام ریدرک کے ایک بڑے عالم دین کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، ذکر خیر، تاکہ باقی رہے، لوگ اسے پڑھ سکیں۔ معزز حضرات، اس کتاب کو الحمدللہ طبع کیا گیا اور منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مسئلہ آتا ہے کہ کیا یہ جو اسے اجرا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، شرعی طور پر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، شرعی طور پر اس کا مسئلہ کیا ہے ابھی تک تو نہیں معلوم، جب معلوم ہو گیا، معلوم ہو کہ ہاں اس کا تعلق بھی شریعت سے ہے، تو ضرور ہم اس کام سے رکیں گے۔ جب تک ہمیں اس سے متعلق کوئی بات واضح نہیں ہے تو چلیے، لوگ عمل کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء یہ کام کر رہے ہیں، انہی کے طرح ہم بھی اس چیز کو یہاں پر اپنا رہے ہیں۔ جب بات واضح ہو جائے گی تو ضرور انشاءاللہ ہم اس چیز پر عمل کریں گے۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے میں رسم اجرا کے لیے ہمارے درمیان آئے ہوئے مہمان عالم دین حافظ نور احمد جامعی، جو ناظم ہیں ابنائے قدیم جامعہ محمدیہ عربیہ کمیٹی کے، الحمدللہ وہ ہمارے اس اجلاس میں آج مہمان خصوصی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اس کتاب کی اجرا کریں اور پہلا نسخہ جامعہ کے سیکریٹری جناب امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ کو عطا کریں۔
دوسرا نسخہ آئے ہوئے مہمان عالم دین شیخ فاروق عبداللہ مدنی حفظہ اللہ کو. جی شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں پہلے اس کتاب کے بارے میں کچھ کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. محترم حضرات، برادران اسلام اور ذی وقار علماء کرام، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مبارک محفل اور مجلس میں شریک رہا اور مہمان علماء کے خطابات سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور اس کی ایک کڑی کتاب کا جو رسم اجرا ہے اس میں شریک رہا. یہ میرے لیے باعث افتخار ہے. سب سے پہلی بات، جن کے بارے میں یہ کتاب چھاپی گئی ہے یا طبع کی گئی ہے، مولانا عبدالباسط صاحب جامعی ریاضی رحمہ اللہ. 50 سالہ ان کی تدریسی خدمات ہیں اس جامعہ میں، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور آخری مرحلہ، ساری چیزوں پر اس کتاب میں نقشہ کھینچا گیا ہے. آپ واقعی پڑھیں گے تو بہت کچھ آپ پائیں گے، اور آپ کو شاید افسوس بھی ہوگا کہ ہم نے جیتے جی مولانا کی قدر نہیں کی، کہ کیا واقعی مولانا اتنے سادہ اور اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے. بہت مشہور ہے کہ اگر کسی کی حقیقت کو جاننا ہو تو آپ ان سے معاملہ کرو یا ان کے ساتھ سفر کرو. ہم نے بہت سفر کیا مولانا کے ساتھ. واقعی بڑی عمر میں کمزوری کے باوجود، طاقت اور قوت نہ رہنے کے باوجود، چستی پھرتی ایسی کہ اللہ اکبر، ہم نوجوان بھی شرما جائیں یا ہم نوجوان پیچھے رہ جائیں. ہم ان کی خدمت کرنے کے بجائے وہ خود ہماری خدمت کرتے تھے، اور اتنا تیز چلتے کہ ہم بھاگنا پڑتا. شیخ چلتے تو ان کے پیچھے ہم بھاگتے. چستی اتنی، درد اتنا جماعت کا. جہاں بھی جاتے ہم اپنے علماء کی فکر کرنے کے لیے تو وہاں جماعت اور قوم کی پہلی فکر کرتے تھے. اجتماع کے بغیر، جلسے کے بغیر آپ کوئی میٹنگ نہیں کرتے تھے. جس سفر میں بھی شریک ہوتے تو باقاعدہ قوم، ملت، امت اور جماعت سے ملتے اور انہیں تذکیر نصیحت کرتے. اور سادگی ایسی کہ واقعی اتنی بڑی عمر پانے کے باوجود بھی سادگی، کسی قسم کی ڈیمانڈ، مطالبہ کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کھا سکتا، جو ملا سو ملا. واقعی سفر میں ہم نے دیکھ کر بہت پایا، آنکھوں سے آنسو آئے بہت سارے مواقع پر. ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ ہم سے زیادہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، لیکن اس حال میں بھی اس کے فوری بعد جب مولانا بہت زیادہ فریش ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اللہ کے فضل سے کچھ افاقہ ہوا،
تو اتنے چاق و چوبند، اتنے پھرتیلے ہو گئے کہ ہم کو جگاتے رہے بار 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 بار۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، ابھی کہا شیخ کہ بعد میں دیکھیں گے، یہ بہت صحیح بات ہے کہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل۔ کہنا بہت مشکل ہے، مطلب کرنا بہت مشکل، کہنا بہت آسان ہے۔ تو ہمارے علماء ابناء قدیم، ایک ایک عالم کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ بہت نہایت یعنی کیا کہتے ہیں قابل تحریر ہے، واقعی اسے لکھا جانا چاہیے۔ آب زر سے لکھتے ہیں، جو مثال ہے آب زر سے لکھنے کے قابل، تو بھی غلط نہیں ہے۔ میں خود اپنے بارے میں اگر کہوں مولانا کے احساسات کیا ہیں، چونکہ مجھ سے بھی مطالبہ کیا گیا لیکن یہ میری مجبوری اور بے کسی کہ میں اس میں شریک نہیں رہ سکا، لیکن اللہ اگر موقع دے تو انشاءاللہ لکھیں گے۔ ایک ایک ابن قدیم، ایک ایک عالم، ایک ایک شاگرد آپ کا کیسا تعلق تھا۔ ہم جو بچپن سے پڑھتے تھے واللہ پڑھتے وقت ہماری منی آرڈر آتی نہیں آتی چپکے سے پوچھتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، اس وقت کے 100 200 روپے، اور کبھی واپس نہیں لیتے تھے۔ کوئی چیز منگاتے 100 روپے کی نوٹ دیتے، میاں وہ لاؤ، 10 روپے کی چیز ہوتی 90 روپے ہمارے، نہیں تم رکھ لو میاں۔ ایسے ایک نہیں، ایسے میں 10 20 ساتھیوں کو میں دیکھا ہوں جو درد بچوں کا رکھتے تھے، واقعی درد ہے، یہ معمولی بات ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات میں سفر، یعنی پوری رات سفر کرتے، صبح آتے، بس سے اترتے 5 بجے کی، ہاتھ میں تھیلی، سیدھا گھر نہیں پہلے مدرسے کو آتے، صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے۔ ایک آواز آپ کی کافی تھی، وہ کیا حال، کیا عالم، اللہ اکبر۔ یہاں آپ کے سامنے کہوں، مدرسے کی باتیں ہیں، بچے سنیں گے ہمارے، روئیں گے، اور جس دن انتقال ہوا واقعی سب نے پھوٹ کے رویا ہے، ایک ایک ابن قدیم، اور ہر ایک کی داستان ہمارے پاس آئی۔ سب نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن یہ یقین کرنا ہی کرنا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، جانا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی جائے اچھے سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن اس دن جو اطمینان ہوا کہ جمعہ کا دن سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے آپ صدقہ و خیرات آخری لائن میں آخری سائل کو دے کر کے وہاں گر جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اب ان کی اچھائیوں کو ہم کیا کیا ذکر کریں، کیا کیا بیان کریں، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ جو مجلہ ہے، یہ جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ یہ مجلہ الرشد، اس کا خصوصی شمارہ ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اس کی قیمت ہے یا مفت؟ مفت ہے، الحمدللہ مفت ہے۔ تو آپ ضرور اس کو حاصل کیجئے، ضرور پڑھیے، مولانا کی زندگی کو پڑھیے۔ اور بڑے بڑے اہل قلم، مصنفین، مؤلفین، بڑے بڑے جماعت کے لوگوں نے آپ پر لکھا ہے، آپ کے تجربات کو جمع کیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اور ان بزرگوں کی قدر کیجئے جو آج ہمارے درمیان ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی، ہر ایک کی قدر ہم اس کی جانے کے بعد کرتے ہیں۔ جیتے جی زندگی میں اپنے بزرگوں کی قدر کر لیجئے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنا ہوگا، انما تنصرون ترزقون بضعفائکم۔ تو اس میں ضعفاء، کمزوروں سے مراد مخلص نیک لوگ، اللہ والے ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بڑے اللہ والے تھے، دیندار تھے، بڑے مخلص تھے، بڑے مخلص تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بھی پیسوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس میں اہل خاندان اور ابنائے جامعہ کا مشترکہ تعاون رہا ہے۔ ان کے تعاون سے الحمدللہ یہ کتاب ہمارے درمیان آ سکی ہے۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ جن احباب نے اس کام کے لیے اپنے پیسے
لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، گھر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چیز صدقے جاریہ بنائے۔ بس مختصر کچھ نسخے یہاں پر لائے گئے ہیں تاکہ خاندانی احباب اور کچھ مساجد کے جو اہم ذمہ دار ہیں انہیں ہم دیں۔ انشاءاللہ بقیہ اور بھی جو نسخے ہیں آپ تک پہنچائے جائیں گے، انشاءاللہ ضرور آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو اس موقع پر میں سب سے پہلے شیخ کے فرزند عبد المتین بن عبد الباسط سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں سیکریٹری جامعہ سے آپ کے والد صاحب پر مشتمل کتاب کے نسخے کو حاصل کریں۔ جلدی آ جائیں، وقت کم ہے جی تھوڑا۔ ماسٹر عبد الوارث صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آ کر اس نسخے کو لیں۔ سنار عبد الماجد صاحب آ جائیں۔ جناب صدیق صاحب، کے ثناء اللہ صاحب، ماسٹر عبد الباری خلیفہ صاحب، ماسٹر عبد الباری سیفی صاحب، ماسٹر عبد الخالق سیفی صاحب، مسجد حاضہ کے متولی جناب اسماعیل صاحب، بی ایچ اسماعیل صاحب، مسجد فاطمہ کے سیکریٹری بی ایچ حبیب الرحمان صاحب، سنار ابراہیم صاحب، ٹیچر عبد الصمد صاحب، ٹھیک اللہ مبارک جی ماشاءاللہ۔ مسجد اسماعیل کے متولی جناب ابراہیم صاحب، مسجد حاضہ کے سابق امام مؤذن صاحب جناب عبید اللہ صاحب، جمعیت سے جناب نذیر الحق صاحب، جناب مسعود عبد الوہاب صاحب، گندی بولی سے مسجد فاطمہ کے امام جناب محمد اسماعیل صاحب، ہاں دیا ہاں جزاکم اللہ خیر۔ اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد شیخ محترم کا خطاب ہوگا۔ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور مجلے کو حاصل کریں۔